السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جس کے بارے میں بہت ہی کم بات کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ایک بہن ہے، انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کیا تھا کہ میں اس موضوع پہ ویڈیو بناؤں کہ سوتیلے بچوں کو کیسے اپنایا جائے۔ تو مجھے یہ موضوع کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگا اور اچھا بھی لگا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے انہوں نے اس بارے میں ویڈیو بنانے کو بولا۔ تو میں اس بارے میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ چاہے ایک مرد ہیں یا چاہے ایک عورت ہیں، کسی بھی رینڈم بچے نے کہیں بھی آتے جاتے ہوئے کیا آپ کو ماں یا باپ بولا ہے؟ یقیناً نہیں بولا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ ایسے بندوں کو دیتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ معاف کرے جن کے بچے نہیں ہیں وہ اہل نہیں ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے نا کہ اس نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اور ننھے منھے ایسے پھول ہیں جو آپ کو ماں یا باپ کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ میں سے سب جانتے ہیں، جب بھی ہم لوگ والدین بنتے ہیں تو ماں ایک 9 مہینے کے بہت ہی دردناک پیریڈ سے گزرتی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ ماں بنتی ہے۔ ایسے ہی باپ ہے، وہ بھی اتنے سارے دورانیہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہر طرح کے ان حالات میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ آپ کے آنگن میں ایک چھوٹا سا پھول کھلاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، اور تقریباً 1-2 سال کے بعد وہ بولتا ہے تو آپ کو وہ ماں یا باپ کہنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہاں جب بھی آپ کی شادی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کی بیوی کی پہلی شادی سے ہوں گے یا آپ کے شوہر کی پہلی شادی میں سے ہوں گے۔ مجھے سوتیلے کہنا یہاں پہ زیادہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا مطلب۔ تو جب بھی آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کو تبھی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا پھول یا پھولوں سے نوازتا ہے جو آپ کو ماں یا باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اگر سوچا جائے تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر اتنی ساری تکلیف اٹھائے اور جو ہے وہ بغیر کسی دقت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پھول دے دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی دقت کے اپنے پھول نواز دیے، اور یہ ایک شکر کرنے کی اور فخر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل جانا کہ 1 یا 2 یا 3 جانوں کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درجے سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل سمجھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پھول نوازے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بچے دیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ میاں بیوی تو ہوتے ہی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اس میں تیری میری تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو ان کے بچے ہیں وہ دراصل آپ کے بچے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے باغ کے پھول بغیر کسی دقت کے نواز دیے ہیں۔ ایک ایک واقعہ میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک انگریز خاتون تھی، وہ ایک وکیل کے پاس گئی۔ اس نے اس وکیل کو بتایا کہ میرے شوہر کی پہلی شادی میں سے اس کا ایک بیٹا ہے، اور اب وہ تقریباً 1 یا 2 سال کا ہے، تو اب میں بھی امید سے ہوں، تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میرے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے جو میرے شوہر کا پہلا بیٹا ہے وہ کسی طرح سے وہ اسے جو ہے یتیم خانے میں چھوڑائے یا کسی کو وہ دے دے۔ تو اس وکیل نے اس کو بہت اچھی جو ہے وہ بات کہی، بہت اچھا جواب دیا جو میں آپ سب سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس وکیل نے بولا کہ تم ابھی رہنے دو، ابھی صبر کرو۔ جیسے اس بچے کی ماں اس کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے تم بھی اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے وفات پا جاؤ۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس آدمی کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئے جو ان دونوں بچوں کو ماں بن کے پالے۔ تب اس عورت کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ
کیا چاہ رہی تھی، اور خدا نخواستہ اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے دوران تو پھر اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہاں پہ یہ فخر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے باغ کے پھولوں سے نوازا ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو ہیں وہ جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے وہاں پہ ایک آنٹی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ ان کی پہلی شادی تھی، لیکن ان کے جو شوہر تھے ان سے دوسری شادی تھی، اور ان کی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر کی پہلی شادی میں سے ایک بیٹی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹی اور بیٹوں سے بھی نوازا، لیکن وہ اپنی جو پہلی بیٹی تھی ان کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی، بہت زیادہ، اور کوئی دیکھنے والا یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ تو سبھی ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ اس طرح کیسے کر لیتی ہیں، مطلب آپ کوئی فرق نہیں کرتی اور اتنا پیار کرتی ہیں۔ تو وہ یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کچھ دیکھا ہے، میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پلی پلائی بیٹی دے دی۔ تو یہ بھی بڑے اللہ کے اچھے بندوں کی سوچ ہے۔ تو اپنی سوچ بدلیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اپنی ذمہ داری کے لیے چنا ہے تو فخر کیجیے اور دل سے اپنائیے۔ اور ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو سگی بچے نہیں ہیں ان کے ساتھ صحیح پیار کر رہے ہیں یا نہیں، ان کا اچھی طرح سے خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا آپ ان سے سلوک کرتے ہیں، آپ دیکھیں اور سوچیں، اگر ان کی جگہ آپ کے سگے بچے ہوں اور کوئی اور ان کا سوتیلا باپ یا سوتیلی ماں، جیسا آپ ان کے اپنے جو ہے وہ سوتیلے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو کیا وہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسا سلوک آپ اپنے جو ہے وہ سوتیلے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، میں یہ ورڈ بار بار مجھے یوز کرنا پڑا ہے لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو سوتیلے بچوں کے ساتھ آپ جو اپنا سلوک کر رہے ہیں، اگر کوئی اور آپ کے سگے بچوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے تو کیا وہ آپ کو صحیح لگے گا؟ اگر آپ کو صحیح لگے گا تو پھر آپ اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ صحیح سلوک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگے گا کہ آپ نہیں چاہتے کہ جیسا سلوک آپ اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی سلوک کوئی آپ کے بچوں کے ساتھ کرے، تو پھر آپ اپنے بیہیویئر میں چینج لے آئیے، اپنے آپ کو بدل لیجیے، بالکل ویسے ہی ان بچوں کا خیال کیجیے جیسے آپ کی اپنی اولاد ہے۔ تو سوچ بدلیے اور دل بڑا کیجیے اپنے دل کو۔ یہی میں یہاں پہ ایک اور بات شامل کرنا چاہوں گی کہ مرد جو ہوتے ہیں نا، سارے مردوں کی بات نہیں کر رہی، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی اولاد تو ہوتی ہے، اور اگر ان کی وائف جو ہے وہ ساتھ نہ رہیں یا اس دنیا سے چلی جائیں تو جب ان کو دوسری شادی کا بولا جاتا ہے تو ان کی پہلی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ جس عورت سے شادی ہو اس کے بچے نہ ہوں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط بات ہے۔ آنے والی نے آپ کے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، تو اگر آپ اس کے بچوں کو سنبھال لیں گے تو آپ دونوں کے بچے جو ہیں وہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ دل سے دونوں ایک دوسرے کے بچوں کو اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ راضی ہوگا اور اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا، کیونکہ اگر آپ کسی عورت کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ ان کے رزق کے پھر اسباب بھی پیدا کرے گا، آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت بھی دے گا، کیونکہ جو آنے والے ہیں وہ اپنا رزق لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ڈال دے گا۔ تو اگر ایسا ہو، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین ہوتی ہیں ان کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں تو ان کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے ہی طلاق دے دی جاتی ہے کہ بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اور پھر بعد میں ان سے کوئی شادی نہیں کرتا صرف اس لیے کیونکہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور سارے یہی سوچتے ہیں کہ بیٹیوں کو ساتھ لائے گی اور ان کی شادی کرنا پڑے گی، ان کا سارا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ تو سارے رزق کے جو ہیں وہ اسباب پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ دل بڑا کرتے ہیں، کسی انسان کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا اور بے پناہ نوازے گا۔ اگر آپ کسی کا سہارا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ اس بات کو
سوچیے، اپنی سوچ بدلیے، دل بڑا کیجیے، مثبت رویہ اپنائیے اور محبت پھیلائیے۔ ان عورتوں سے بھی شادی کیجیے جن کی بیٹیاں ہیں یا جن کے بچے ہیں، اور دل سے اپنائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کا جو رزق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے دے گا، اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے سوچ بدلیے اور ایسے بچوں کو اپنائیے، دل سے پیار کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی ایسی نیکی پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے عہدے پہ فائز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں یا باپ کہنے والا ایک ننھا سا پھول عطا کر دیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ آپ کی سوچ میں تھوڑی سی بھی مثبت تبدیلی لا سکی تو مجھے لگے گا کہ اسے بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، اور روزانہ قرآن پاک کی بات ترجمہ تلاوت کریں۔ جزاک اللہ۔